الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور آپ کی بارگاہ میں آنے کے بعد وہ رب تبارک و تعالیٰ سے استغفار طلب کریں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ان کے لیے استغفار کریں، تو فرمایا کہ لوجد اللہ توابا رحیما، رب تبارک و تعالیٰ کو ضرور وہ بے انتہا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے۔ اب مدینہ طیبہ میں حاضری کے فضائل کیا ہیں، یا مدینہ طیبہ کی جو ہے وہ بہاریں کیا ہیں، مدینہ طیبہ کی برکتیں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم اور ترمذی شریف دونوں کی یہ روایت ہے، فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے، فرمایا قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے، اگر جانتے مدینے کو تو جو شخص بطور اعراض مدینے کو چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا اور مدینے کی تکلیف اور مشقت کو برداشت کرے گا، اور جو مدینے کی تکلیف اور مشقت پر ثابت قدم رہے گا فرمایا میں روز قیامت اس کا شفیع یا شہید ہوں گا۔ اب یہ دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں آنا بھی یہ بہت بڑی برکت والی بات ہے، انتہائی ناخلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں کیا رکھا ہے اور مدینہ میں کیا رکھا ہے۔ آگے انشاءاللہ میں آپ کو فقہائے کرام کی وہ عبارت بھی پیش کروں گا جس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو مدینہ میں آیا اور حضور علیہ السلام کے روضے کی اس نے زیارت کی تو گویا ایسا ہی ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی۔ حضور نے فرمایا نا کہ من زار قبری وجبت علیہ شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر کی جو زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا من زار قبری فمن زارنی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جو میرے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ ہے فرمایا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا گھر کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کا گھر وہی حجرہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس پہ آپ کی اس وقت جو ہے وہ قبر مبارک ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو میرے گھر اور منبر کا درمیانی حصہ ہے فرمایا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں کیا رکھا ہے، ان کے لیے انتہائی جو ہے یہ افسوس کا مقام ہے کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کیا ان کی نظروں سے نہیں گزری، یا انہیں کم سے کم یہ خیال نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما ہو اس جگہ کے بارے میں کہنا کہ بھائی ادھر کیا رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا دیکھیں اسی طریقے سے ایک اور روایت جو مدینہ منورہ کی جو عظمت کو بیان کرتی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے، اور دیکھیں یہ روایت کس کی ہے؟ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان۔ ترمذی اور ابن ماجہ یہ صحاح ستہ میں سے، اور ابن حبان میں بھی یہی حدیث موجود ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے بیہقی میں بھی موجود ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو مدینے ہی میں مرے، کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ دیکھو کتنی مطلب پیاری روایت۔ حضور نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو مدینے میں ہی مرو، تو مدینے میں جب مرنے سے شفاعت ملے گی تو مدینے میں جا کے جو رہے گا اسے کیا ملے گا، یہ سوچیں۔ تو کیا حضور علیہ السلام کی برکتیں نہیں ملیں گی؟ اور اسی طریقے سے فرمایا حضور علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں اسی طریقے سے ارشاد فرمایا یا اللہ تو مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے ہم کو مکہ محبوب ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے لیے درست فرما دے، اور فرمایا اور اس کے ساؤ مد میں برکت عطا فرما، اور یہاں کے بخار کو منتقل کر کے جوفا میں بھیج دے۔ یہ بھی صحیح مسلم شریف کی روایت، یعنی یہ بھی صحاح ستہ کی حدیث ہے۔ اب یہ جو لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں وہ اندازہ کریں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور وہ کن باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور ان کے دل میں یہ نفرت انگیزی ہے کس کے لیے۔ بھئی مدینہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، مدینے والا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور مدینے کو جانتا کون تھا؟ جب تک حضور علیہ السلام تشریف نہ لائے، وہ یثرب تھا، وہ بیماری کی جگہ تھا، وہ بیماری کا گھر تھا، وہاں پر بخار تھا، وہاں پر تکلیفیں تھیں، مصیبتیں تھیں، اور حضور علیہ السلام کے آتے ہی وہ باغ و بہار ہو گیا، وہاں کا بخار چلا گیا، وہاں کی بیماری چلی گئی۔ جو ایسا مقام ہو پھر وہاں کے لیے کوئی یہ کہے بھئی یہاں پر کیا رکھا ہے،
تو وہ تو کوئی بہت ہی بدبخت اور بے ایمان شخص ہوگا کہ جو اتنی حدیثیں سننے کے بعد بھی یہ کہ مدینے میں کیا رکھا ہے۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اگر مدینے کی کوئی برکت نہ ہونا تو پھر یہ حدیث اس کا مقصد کیا؟ حضور نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم یعنی متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا سعد رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اب دیکھیں اگر مدینے کی کوئی برکت نہ ہو تو پھر اس حدیث کا کیا مقصد ہو؟ پھر اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیحین میں ہے یعنی بخاری مسلم کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم ہوا جو تمام بستیوں کو کھا جائے گی، یعنی سب پر غالب آ جائے گی، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں اور وہ مدینہ ہے، اور لوگوں کو اس طرح پاک و صاف کرے گی جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ تو جو ایمان والے ہوں مدینے میں جائیں تو اپنے جو ہے وہ گناہوں کے میل کو اس بھٹی میں دھو کر آ جائیں گے، اور جس کو تکلیف ہو کہ مدینہ نہ جاؤں تو وہ تو پھر کوئی بہت ہی بدبخت اور بے ایمان شخص ہے کہ جو مدینہ نہ جانا چاہے۔ حضور نے فرمایا صحیحین میں سے مروی یعنی بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینے کے راستوں پر فرشتے پہرا دیتے ہیں اور اس میں نہ دجال آئے گا اور نہ طاعون۔ اسی طریقے سے صحیح ہے یعنی بخاری مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مکہ و مدینہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں کہ وہاں دجال نہ آئے، مدینے کا کوئی ایسا راستہ نہیں جس پر ملائکہ جو ہے وہ پر باندھ کر جو ہے پہرا نہ دیتے ہوں۔ دجال قریب مدینہ شور زمین میں آ کر اترے گا، اس وقت مدینے میں 3 زلزلے ہوں گے جس سے ہر کافر و منافق یہاں سے نکل کر دجال کے پاس چلا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ مدینہ تو وہ مطلب مبارک جگہ ہے، پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو۔ مکہ و مدینہ کو یہ فضیلت حاصل ہے، بھائی مکہ کو تو فضیلت یوں حاصل بیت اللہ ہے، اور مدینے کو یوں فضیلت حاصل ہے کہ رسول اللہ ہیں۔ تو اب سوچیں کہ جس شہر میں دجال نہ آ سکے وہاں پر اگر کوئی کہے کہ مدینے میں کیا ہے تو پھر تو یہ اس کی کم ظرفی ہے اور اس کی بے ایمانی ہے کہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ مدینے میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے دار قطنی، بیہقی وغیرہ ہما میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری قبر کی زیارت کرے اس پر میری شفاعت واجب۔ جو میں نے حدیث پہلے بھی آپ کو سنائی کہ من زار قبری وجبت علیہ شفاعتی، فرمایا طبرانی کبیر میں انہی میں سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری زیارت کو آئے، سوا میری زیارت کے اور کسی حاجت کے لیے نہ آیا تو مجھ پر حق ہے کہ میں قیامت کے دن اس کا شفیع بنوں۔ اب جو نہ چاہے کہ اس کی شفاعت ہو تو نہ جائے مدینہ۔ حضور نے فرمایا جو فقط میری زیارت کے لیے مدینے میں آئے، فرمایا کہ بروز حشر میں اس کے لیے شفیع بنوں گا۔ اسی طریقے سے دار قطنی، طبرانی انہی سے راوی ہے یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی تو ایسا ہے جیسے میری حیات میں میری زیارت سے مشرف ہوا۔ سبحان اللہ، یعنی حضور کی قبر کی زیارت کرنا، حضور کے روزے کی زیارت کرنا ایسا ہے گویا حضور کی زیارت کی ہو۔ اب دیکھیں نا وہ کتنا، میں بولتا ہوں کہ بے علم، کم علم، بدبخت شخص ہوگا جو کہتا ہے بھائی مدینے میں کیا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے بیہقی نے حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو گویا اس نے میری زندگی میں بھی زیارت کی، اور جو حرمین میں مرے گا قیامت والے دن امن والوں میں اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے ابن عدی میں، ابن عدی کامل میں انہی سے راوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر جفا کی، یعنی اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ سوچیں کہ جو کہتے ہیں بھائی مدینے میں کیا رکھا ہے، اس کی نظر سے کیا یہ وہ اتنا جاہل ہے، یہ حدیث نہیں گزری، اور کم سے کم یہ تو سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پر تشریف فرما ہو، جہاں پر آرام فرما ہو، اس زمین کے بارے میں کہے کہ بھائی ادھر کیا رکھا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اور حدیث میں یہی آیا کہ فرمایا کہ جو شخص بھی میری قبر کی زیارت کرے گا فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب دیکھیں نا کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر فرشتے
70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں۔ جو صبح آتے ہیں 70,000 فرشتے، وہ قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ جو رات کو فرشتے آئے، جو ایک ایک فرشتہ 70,000، اس کی باری دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ اور امتیوں کے لیے کتنے اعزاز کی بات ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بلاوا ہے، بندہ مدینے جائے، مدینے میں زیارت، اور جب جانا چاہے، جب بلاوا ہے تب جائے۔ زندگی میں ایسے بھی لوگ ہیں جو سینکڑوں مرتبہ جاتے ہیں، ہزاروں مرتبہ جاتے ہیں، اور جو بدبخت کہے کہ مدینے میں رکھا کیا ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ اس کے ایمان میں رکھا کیا ہے۔ دیکھیں نا، اب روزہ رسول کی حاضری، کہ روزہ رسول میں جو ہے نا وہ حاضری کرے کس طریقے سے۔ اب دیکھیں علماء کیا فرماتے ہیں، فقہائے کرام نے اس بارے میں کیا فرمایا، سنیں۔ یہ فرماتے ہیں امام احمد قسطلانی مواہب اللدنیہ میں اور ائمہ دین رحمہ اللہ اجمعین فرماتے ہیں، اب سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں، فرمایا لا فرق بین موتہ و حیاتہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات میں کوئی فرق نہیں، فی مشاہدتہ، اپنی امت کو دیکھنے میں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے اپنی حیات میں مشاہدہ فرما رہے تھے، بعد از وفات بھی ویسے ہی مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ امتہ و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم ذالک عندہ جلی لا خفاء بہ۔ اور فرمایا کہ وہ اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں، ان کی حالتوں کو، ان کی نیتوں کو، ان کے ارادوں کو، ان کے دلوں کے خیالوں کو پہچانتے ہیں، اور یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسا روشن ہے جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں، کسی قسم کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں۔ اسی طرح سے امام رحمہ اللہ تلمیذ امام محقق ابن الہمام منسک متوسط اور علی قاری مکی، اس کی شرح مسلک متقصد میں فرماتے ہیں وَأَنَّهُ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم بحضورک و قیامک و سلامک، ای بل بجمیع افعالک و احوالک و ارتحالک و مقامک۔ کہتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری حاضری، تیرے کھڑے ہونے، تیرے سلام، بلکہ تیرے تمام افعال و احوال و کوچ و مقام سے آگاہ ہیں۔ یعنی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کر حاضر ہو مدینے میں، تو یہ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ جب ایسی جگہ ہو، اور ایسی جگہ پہ، بلکہ آپ اس سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ کہ لباب و شرح لباب و اختیار شرح مختار و فتاوی عالمگیری وغیرہ معتمد کتابوں میں، یعنی تقریباً مکاتب فکر کے لوگ جس کتاب کو مانتے ہیں اور جس سے مسئلے اخذ کرتے ہیں، فتاوی عالمگیری، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کھڑا کیسے، فرمایا یقفو کما یقفو فی الصلاۃ، فرمایا کہ وہ وہاں پر جا کے جالیے اقدس کے سامنے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے سامنے جا کر وہ ایسا کھڑا ہو، کما یقفو فی الصلاۃ، جیسے کہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لباب میں کیا فرمایا وَادِعًا یمینہ علی شمالی، اور اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دائیں ہاتھ کو رکھے، یعنی جیسے دست بستہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے ویسے کھڑا ہو۔ اب آپ بتائیں نا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس باقاعدہ پورا جو ہے وہ ایک طریقہ کار پیش کیا گیا کہ مدینے میں حاضری کیسے دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک میں حاضری کس طریقے سے دیں۔ تو دیکھیں کہ یہ وہ بدبخت شخص ہوگا جو اتنی ساری جو ہے وہ برکتوں سے، اتنی ساری رحمتوں سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جالی مبارک میں جانے سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی اس در کیا ملتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری حدیثیں پیش کی، حدیثیں تو اور بھی طوالت میں ہیں، جس میں آپ کو بیان کروں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، ابن حبان، دنیا جہان کی جتنی بھی کتابیں احادیث کی ہیں، تمام کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو روزہ مبارک پہ حاضر ہونے کی برکتیں لکھی ہیں، اور فضائل مدینہ طیبہ لکھا ہے۔ تو فضائل مدینہ طیبہ کو بغور آپ بھی پڑھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ مبارک میں انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ حاضر ہوں، کہ وہاں پر تو وہ مقام ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اور جو ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اب دیکھیں، یہ میں آپ کو اس میں ایک روایت سناؤں، آپ کو یہ کہے گا کہ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، اور آپ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ اتنے میں آپ نے کیا دیکھا کہ دو اشخاص مدینہ رسول، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ رسول پر حاضر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ روزہ رسول میں حاضر ہونے کے باوجود بلند آواز سے بات کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جب ان کو دیکھا نا، تو آپ نے ایک
کنکر اٹھایا اور پھینک کے مارا ایک شخص کی طرف کو. جب اس نے پلٹ کے دیکھا آپ نے ان 2 بندوں کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ان کو میری طرف بھیجو. جب وہ شخص آپ کے قریب آیا آپ نے فرمایا کہ تم روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کے بعد اتنی بلند آواز سے بات کر رہے ہو، تمہارا تعلق کس علاقے سے؟ انہوں نے بتایا کہ بھئی وہ فلاں دور دراز کے علاقے سے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ یا اہل مکہ میں سے ہوتے تو ضرور میں تمہیں سزا دیتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ روضہ رسول پر حاضری کا ادب کیا ہے. تو دیکھیں یہ حضور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، بار بار مدینہ دیکھنا، بار بار مکہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہمیں وہاں پر جانا نصیب فرمائے. تو جب بھی جائیں ادب کے ساتھ جائیں، ادب کے دائرے میں رہیں، اور مدینہ ضرور جائیں. جو شخص مدینہ میں، حضور نے فرمایا نا مکہ جس نے حج کیا اور پھر اس نے وہ میرے پاس نہ آیا، حضور نے فرمایا اس نے مجھ پر جفا کی. رب تبارک و تعالی ہمیں اپنے دیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی حاضری نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی.